السلام علیکم پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت بادشاہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت نیک، بہادر اور عقل مند انسان تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اپنا رسول چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتاب نازل کی اس کا نام زبور تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے کہ سننے والے جھوم اٹھتے، یعنی سننے والوں کو بہت لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ وہ بہت سے خوبصورت طریقوں سے زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، یہاں تک کہ جنات بھی اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام تر مخلوقات ان کی تلاوت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا۔ لوہار کا پیشہ کہتے ہیں بچوں جو لوہے سے چیزیں بناتے ہوں۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی تھی کہ جب وہ لوہے کا کام کرتے تھے تو لوہا بہت آسانی سے پگھل جاتا تھا، اور وہ اس پگھلے ہوئے لوہے سے اوزار اور دوسری چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساری عمر نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور مٹی کے برتن استعمال کرتے۔ ان کا گھر بھی بہت سادہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو جاگتے اور وہ اللہ کے احکامات پر غور کرتے جو اللہ تعالیٰ نے زبور میں نازل کیے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوجوان تھے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ طالوت تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کا دشمن بادشاہ جالوت تھا۔ اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ جنگ سے پہلے طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا وہی میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا، جس سے جالوت کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یعنی وہ ہار گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی۔ جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے عظیم محسن قرار پائے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمن بادشاہ کو مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس قوم کے محسن قرار پائے۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے بہت ترقی کی۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیشے سے روزی کماتے رہے۔ اچھا بچوں، اب یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں ان کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی؟ دوسرا سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو کیا کیا ہوتا؟ تیسرا سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کون سا تھا؟ اور چوتھا سوال ہے، بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ پانچواں سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم محسن کیوں قرار پائے؟ کہانی کو غور سے سننے کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔